میں امداد سمرو اسلام آباد میں ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی. ایک طرف ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کی صحت کے معاملات جو ہیں مسلسل زیر گردش ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. تو دوسری طرف دو بڑے آپس میں بیٹھ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایوان صدر چل کر گئے اپنے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ، اور انہوں نے ملاقات کی. ایک طویل ملاقات رہی صدر زرداری صاحب کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین بھی اس ملاقات میں موجود تھے. تو ملاقات کیوں ہوئی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو کیوں جانا پڑا ایوان صدر؟ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں اس پر صدر صاحب کو اعتماد میں لینے گئے وزیر اعظم صاحب، یا پیپلز پارٹی ناراض ہے، صدر زرداری صاحب ناراض ہیں تو ان کو منانے گئے، یا ایجنڈا کچھ اور تھا؟ ایک تو اس پر بات ہوگی. اور دوسرا، تحریک انصاف کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی ہے. تحریک انصاف کے کارکن اپنی قیادت کے گریبانوں تک پہنچنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے خیبر پختونخوا میں آج احتجاج کا عمران خان صاحب کی صحت کے معاملات کو لے کر، اور کارکنوں نے اس احتجاج کو مسترد کرتے ہوئے، اس کال کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے پنجاب اور ملک کے دیگر صوبوں کی طرف جانے والے راستے بند کر دیں گے. یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو آج خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی اپنی قیادت، اپنی کمان کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہونے جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو پھانسی دیے جانے کی باتیں دوبارہ وہ گردش کر رہی ہیں. عمران خان صاحب کے قریبی لیکن مفرور ساتھی نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو پھانسی دی جا سکتی ہے اگر وہ منظر عام پر آ گئے. مراد سعید کی میں بات کر رہا ہوں. مراد سعید صاحب کا بھی ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے، اور وہ بھی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے بغاوت پر مبنی ان کا آڈیو بیان، ویڈیو بیان نہیں، آڈیو بیان وہ سامنے آیا. تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی. پہلے ایوان صدر، کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایوان صدر چل کر گئے. ان کے ساتھ ان کی جو حکومت ہے، اس کی جو ٹاپ جو کابینہ کے منسٹرز ہیں وہ ہمراہ تھے وزیر اعظم صاحب کے، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، اس کے علاوہ اپنا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور کامرس کے وزیر جو اکنامک افیئرس کے جو وزیر ہیں آج چیمہ صاحب، اور وزیر اعظم کے مشیر سید توقیر حسین شاہ صاحب، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب سیاسی امور. یہ پوری وزیر اعظم صاحب کی جتنی بھاری بھرکم ٹیم تھی وہ لے کر ایوان صدر پہنچے. دوسری طرف سے صدر صاحب کے ساتھ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ اور راجہ پرویز اشرف وہاں پر تھے. اب جو پریس ریلیز ایوان صدر سے جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی وہ اپنا سیاسی صورتحال، سیکیورٹی کی سچویشن، ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بم دھماکہ ہوا، ایک امام بارگاہ میں خودکش نے اپنے آپ کو اڑا دیا، اور 30-32 نمازی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو یہ جو ماحولیات کا معاملہ ہے، انوائرمنٹ کا، خاص طور پر عالمی اور علاقائی حوالے سے، تو اس سارے معاملات پر ڈسکشن ہوئی ایوان صدر کے پریس ریلیز کے مطابق. لیکن کیونکہ اسلام آباد کا جو اس وقت جو وہاں پر چل رہا ہے سارا، ہر ڈرائنگ روم میں، ہر بیٹھک میں، ہر کافی شاپ پر، ہر چائے خانے میں وہ ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اس ملاقات کے فوراً بعد جو سوال کیا گیا، ہم سے پوچھا گیا کہ یار ذرا پتہ تو کریں کیا چل رہا ہے. ایک طرف اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کے لیے اتنا بڑا حکم جاری کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا معائنہ جو ہے وہ اگلے یعنی 16 فروری سے پہلے کروا لیا جائے. عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے. تو ایک یہ معاملہ چل رہا ہے. دوسری طرف کچھ بات چیت چل رہی ہے یعنی ڈیل کے حوالے سے باخبر لوگ جو ہے مسلسل یہ گوسپس کر رہے ہیں یا کانوں میں بات ڈال رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل پک رہی ہے. تو ایسے میں ملاقات تو میں نے ذرا کھنگالا کیونکہ کچھ اور معاملات بھی تھے. بجٹ کی تیاری ہے. میں نے آپ کو کئی ولاگز میں بتایا تھا کہ فروری میں جا کر بجٹ کے معاملات جو ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں
اگر تو اتفاق ہو جاتا ہے چیزوں پر جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے، پی ایس ڈی پی میں اپنے پروجیکٹ شامل کروانا، سکر حیدرآباد موٹر وے، حیدرآباد کراچی موٹر وے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے منصوبے ہیں، اگر وہ شامل کروانے میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے اور مسلم لیگ نون نے آسانی سے پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ بھی پوری کر لی، مان لی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ پھر بجٹ سازی میں پرابلم ہوگی۔ تو اس میں ظاہر ہے یہ ملاقات میں وزیر خزانہ نہیں تھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب تھے، وزیر اعظم صاحب تھے، یعنی پولیٹیکل ٹیم وزیر اعظم صاحب کی پوری تھی۔ تو ایک چیز یہ کہ وہ اس حوالے سے کوئی گفتگو، کیونکہ صدر صاحب کافی ناراض بھی ہیں حکومت کے ایٹیٹیوڈ سے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایشو ہوا تھا، وزیر مواصلات علیم خان نے اپنا کی تھی ان کے ساتھ، جو سینیٹر پرویشا خان صاحبہ ہیں ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، ان کے سوال پوچھنے پر ان کو ذرا دھمکیاں شمکیاں دی تھی، تو انہوں نے پریولیج موشن ڈالا ہوا ہے کمیٹی میں، استحقاق کمیٹی کے پاس ہے۔ صدر صاحب نے کہا تھا کہ آخر اینڈ تک پیچھا کرنا ہے، گھر تک چھوڑ کر آنا ہے، یہ صدر صاحب کی ہدایت تھی۔ تو ناراض مختلف وجوہات کی بنا پر صدر صاحب ہے، لیکن صدر صاحب دروازہ بند نہیں کرتے۔ تو پھر میں نے یہ بھی پوچھا کہ کوئی ایسا معاملہ کہ کوئی ناراضگی کی وجہ یا کوئی اور معاملہ ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں، کیونکہ سسٹم کو آگے لے کر جانا ہے۔ تو جو بجٹ سازی کے معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آئے، اور پھر کچھ مشترکہ اجلاسوں کی کہانیاں کہ جو پارلیمنٹ کے کچھ جوائنٹ سیشن۔ ہاں ایک اور چیز 28ویں ترمیم، کہ 28ویں ترمیم تو نہیں آنے جا رہی، بقول فاروق ستار کہ جی عید کے بعد 28ویں ترمیم بھی آ جائے گی، تو پتہ کیا تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اب 18ویں ترمیم کا جو نظر آ رہا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ فی الحال 28ویں ترمیم جو ہے نا وہ ہو گئی ہے داخل دفتر، ایسا کچھ فوری طور پر یا کم از کم بجٹ سے پہلے کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ تو یہ کہانی ہوئی وہاں پر کہ صدر صاحب کے ساتھ جو مختلف امور تھے بجٹ سازی کے حوالے سے بھی، دونوں جماعتوں کے درمیان جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان پر ڈسکشن ہوا، لیکن اوورآل ملک کی سلامتی، سیکیورٹی اور دیگر امور جو تھے اس میں زیر بحث رہے۔ تو یہ تو ہوا جناب، اور عمران خان ڈسکس میں نہیں تھے، یہ مجھے بتایا گیا، کوئی ڈیل شیل ڈسکس میں نہیں تھی اس حوالے سے۔ اچھا، اب اگلا جو معاملہ ہے کہ جنید اکبر صاحب تحریک انصاف کے پی کے صدر ہیں، کل جو عمران خان صاحب کی صحت اور جیل کے اندر ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کے متعلق فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر صاحب کی جب رپورٹ سامنے آئی، جس میں باقی تو معاملات ٹھیک تھے، لیکن آنکھ کی بینائی کے متعلق کہا گیا کہ جی 15% رہ گئی ہے، 85% بینائی چلی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے تحریک عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہے بہت زیادہ، لوگ اس میں پریشان ہوئے، کئی روئے بھی، اور غصہ لوگوں کا وہ سامنے آیا۔ تو کل پریس کانفرنس کی جناب، ایک تو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی نا سپریم کورٹ کے باہر عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور سہیل آفریدی صاحب نے، اور اس کے بعد کے پی کے ہاؤس میں جا کر پریس کانفرنس کی گئی۔ اچھا، کے پی کے ہاؤس کی پریس کانفرنس تک میں سوشل میڈیا واچ کر رہا تھا تو تحریک انصاف کے لوگ کوئی اتنا زیادہ غم اور غصے میں نہیں تھے، لیکن کے پی کے ہاؤس کی پریس کانفرنس کے بعد لوگوں کا غصہ جو ہے نا وہ باہر آ گیا کہ یار ایک تو ان کو تو فکر ہی نہیں ہے، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، ہمارا لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے، اور یہ لوگ تو اس کو ایک معمول کا واقعہ اور معمول کی کارروائی سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک تو آڈیو بیان سامنے آیا مراد سعید کا، اور آواز مراد سعید کی لگ رہی ہے، آج کل تو اے آئی سے پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے، لیکن بہرحال میں نے اس کو بار بار غور سے سنا، مجھے تو وہ مراد سعید کی اپنی آواز لگی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو احتجاج وغیرہ ہے نا، یہ تو ہومیوپیتھک احتجاج سے کچھ نہیں ہونا، اور ہمیں بڑا احتجاج کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ حکومت مجبور ہو جائے، ہمیں تمام شہروں کو بند کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نکلیں، 3 سڑکیں بند کریں، یعنی کے پی کے کو پورے پاکستان سے کاٹ دیں، 3 سڑکیں، ایک انڈس ہائی وے کو بند کر دیں ڈرا اسماعیل خان والی سائڈ سے، کوہاٹ پنڈی گھیب اور اٹک پل یہاں پر بند کر دیں،
اور پھر لوگوں کو ثوابی انٹرچینج بلائیں موٹر وے پر، پورے ملک سے لوگوں کو وہاں جمع کریں اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں۔ تو انہوں نے خود ہی کہا کہ جی مجھے اب یہ کوئی مجھے مت کہے کہ میں خود تو موجود نہیں ہوں، تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب میں خود نہیں ہوں تو میں کال کیوں دے رہا ہوں؟ لوگ مجھے یہ نہ کہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں ان سب میں نے اپنے لوگ سب سے زیادہ بھیجے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگر میں باہر ہوتا، سامنے آتا، منظر پر ہوتا تو ان کا پلان تھا کہ عمران خان صاحب کو پھانسی دے دیتے، اس لیے میں باہر نہیں آ رہا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے، یہ بڑی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر باہر ہوں تو انہوں نے عمران خان کو پھانسی دے دینی، یعنی کوئی ایسا ثبوت ان کے پاس ہے جو عمران خان صاحب کو پھانسی کی سزا تک لے کے جا سکتا ہے۔ یہ ان کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے۔ اور پھر فیصل ووڈا صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، ارشد شریف کے قتل کے بعد کہا تھا کہ مراد سعید کو پکڑے پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف کو کس نے شہید کیا ہے۔ لیپ ٹاپ مراد سعید صاحب کے پاس ہے، فیصل ووڈا صاحب کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے عمران خان کو پھانسی چڑھا دینا، تو کیا ایسا ہے مراد سعید کے پاس کہ وہ عمران خان صاحب کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ باقی پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنا مارچ کریں اسلام آباد کی طرف، اور یہ عمران خان کی جو رپورٹس ہیں وہ دیکھ کر جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا جنید اکبر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا مکہ کے لیے بیٹھے ہیں، یہ پارلیمنٹ چل کیسے رہی ہے؟ صوبے میں حکومت ہے، اور حکومت رہے نہ رہے تحریکیں چلائیں، مزید انتظام نہ کریں اور کال دیں، اور پورے ملک میں لوگوں کو کہیں کہ جی سڑکوں پر نکل آئے اور سڑک روڈ بند کر دیں۔ یہ تو مراد سعید صاحب۔ لیکن جبران الیاس جو تحریک انصاف کے چلاتے ہیں سوشل میڈیا، انہوں نے پی ٹی آئی پشاور کے آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن پشاور کے صدر شاہ زیب کا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 11 بجے آپ موٹر وے پہنچیں پشاور انٹرچینج پر، اور پھر وہاں سے ہم جائیں گے ثوابی اور بند کر دیں گے راستے اسلام آباد کی طرف جانے والے۔ اچھا، اسی طرح کی جو ہے وہ چیزیں کچھ اور لوگوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں۔ خالد خورشید نے یہ کال دی ہے، بیسیکلی وہ جو شاہ زیب بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خالد خورشید نے، جو انچارج آئی ایس ایف کے، انہوں نے یہ کال دی ہے۔ مینا خان جو لاہور آئے تھے اور گالم گلوچ کر کے نکل گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی صحت کا معاملہ میری تجویز عام اور روٹین کے احتجاج سے ہٹ کر فیصلہ کن احتجاج ضروری ہے، ورکرز بھی نکلیں گے اور قوم بھی، یعنی لیڈرشپ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے اور کارکن اب آگے نکل رہے ہیں۔ ایک کارکن ہے عمر ملک نام کا، ان کا ٹویٹ ہے، بے شرمو بتاؤ دھرنا کس کے کہنے پر ختم کیا، یقین دہانی کس نے کروائی، بتاؤ بے شرمو۔ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر دباؤ آ رہا ہے جناب۔ جنید اکبر صاحب نے کہا کہ کل نماز جمعہ کے بعد احتجاج کرنا ہے تمام پریس کلب کو کے باہر کے پی کے میں۔ اور ایک احمد حسن بوبک نامی ایک اکاؤنٹ ہے، پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی تمام ایم این ایز ایم پی ایز اپنے اپنے حلقوں میں ریلیاں نکالیں اور خیبر پختونخوا کو دوسرے صوبوں سے ملنے والی شاہراہیں بند کریں، یعنی وہی مراد سعید والی بات، اسلام آباد کی جانب مارچ کریں، ممبران اسمبلی اپنے اپنے حلقوں کی مین شاہراہیں بند کریں۔ ایسا ہوگا تو احتجاج نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے، ایک آغا سرور صاحب ہیں، وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے، کارکنوں نے سخت رد عمل کیا ہے، اور واٹس ایپ گروپس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک نے تو یہ دھمکی بھی دی ہے کہ ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ کارکنان کا سخت رد عمل، 24 گھنٹوں کے اندر کال نہ دی تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے جواب طلبی کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے سلمان اکرم راجہ کو پیغامات ارسال کر کے ان کے اسکرین شاٹس جاری کرنا شروع کر دیا، یعنی کارکن خود ان کو میسج کر رہے ہیں پھر اسکرین شاٹ جاری کر رہے ہیں۔ ایک ہیں کوئی علی کیانی، ان کے نام کا اسکرین شاٹ۔ عمران خان صاحب جیل میں تکلیف میں ہیں، اس کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ اس کی پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے سوال لازمی کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نمبر شیئر کیا گیا، ہم نے نمبر بلر کرنا ہے، ہم کسی کا نمبر شیئر نہیں کریں گے، اسکرین شاٹ ضرور ہم دکھائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم، سیکریٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب، مرشد عمران خان احمد نیازی کی صحت جیل میں ٹھیک نہیں ہے، آپ سے درخواست
کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اور ان کے علاج کے لیے جلدی احتجاج کریں. خدا نخواستہ اگر میرے مرشد عمران خان کو جیل میں کچھ ہوا تو تمہارا گریبان انشاءاللہ ہم پکڑیں گے. اسی طرح کے کئی اور میسیجز ہیں, اسی طرح کے, وہ میں نے اسکرین شاٹس آپ کو دکھا رہا ہوں. تو یہ جناب صورتحال پیدا ہو گئی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے. اگر وہ کوئی بڑی احتجاج کی کوئی بڑی کال نہیں دیتے تو پھر شاید کارکن ان کے خلاف اور بڑا محاذ کھڑا کریں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر ولاگرز ہیں, ظاہر ہے وہ جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش ضرور کریں گے. تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں اپنے کارکنوں کے ہاتھوں یرغمال ہو جائے گی. بذات خود عمران خان صاحب بھی اپنے اس بیانیے اور اپنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنون, جو انہوں نے کارکنوں کے اندر جنون پیدا کیا تھا نا اپنے چاہنے والوں کے, اس کے ہاتھوں یرغمال ہے. اب پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ یرغمال ہونے جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.